الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہمیں بہترین اخلاقی ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بہترین معاشرہ تشکیل دیا کہ جس میں عفت و عصمت کا ایک بہترین تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ظاہر ہے کہ عفت و عصمت کا یہ تصور مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے انفرادی اصلاح اور تربیت کا کام بھی کیا۔ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس نوجوان کی ذہنی جو کیفیت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متوجہ فرمایا کہ تمہاری ماں اور بہن ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر کسی اور کے بارے میں تم یہ تصور کیسے کر سکتے ہو؟ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو نکاح کا، عفت و عصمت کا ایک بہترین نظام، ایک بہترین تصور ہمیں دیتا ہے، اور شریعت مطہرہ کے جو مقاصد ہیں ان میں بڑا ایک بنیادی اور اہم ترین مقصد جو ہے وہ نسب کی حفاظت بھی ہے۔ نسب کی حفاظت کے پیش نظر اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور اگر کوئی کنوارا غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سزائیں اپنے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائی، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ حضرات خلفائے راشدین نے بھی ان سزاؤں کا نفاذ جو ہے وہ کیا۔ اس لیے آج کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اور ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ذرائع ابلاغ، آج سوشل میڈیا، آج پرنٹ میڈیا کی صورت میں کہ جہاں فحاشی اور عریانی ہر جگہ نظر آتی ہے، اور جہاں ہر فرد کے پاس موبائل کی صورت میں جو ہے وہ بے حیائی کا اور فحاشی اور عریانی کا ایک ذریعہ موجود ہے، اس لیے سب کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص نوجوانوں کو کہ وہ عفت و عصمت کو اپنائیں، کہ وہ نکاح کی صورتوں کو اختیار کریں، کہ وہ زنا اور اس کی جو تمہید ہے، اس کی جو مبادیات ہیں، اس کی طرف جو لے جانے والے راستے ہیں کہ مرد اور عورت کا، اجنبی مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، غیر ضروری طور پر ملاقات کرنا، غیر ضروری طور پر فون پر رابطے رکھنا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب حرام ہے، اور اس سے بچنے کا حکم جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو ایک اقرار ہے، اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب انہیں گناہ کی طرف آمادہ کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ آج یہ خواتین کا کہنا یہ ہے کہ لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید میں ڈال دیا جائے گا، معاشرے میں یہ جو ہے بڑے بن کر نہیں رہیں گے بلکہ چھوٹے بن کر رہیں گے، عزت اور شرف ان کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا الہ العالمین، جیل جانا زیادہ پسند ہے، لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہے ہیں اس گناہ کی طرف جانا اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر، اور سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، عفت و عصمت کے اس پیغام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔